چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، یہاں موجود بچے ہیں ریڈی، آپ بھی ہو جائیے ریڈی اور جلدی جلدی قریب آ جائیے، قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے، کیونکہ جب بھی پڑھنا ہے قرآن پاک تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمارے ساتھ رہنا ہوگا، مدنی چینل کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ رہا کریں۔ پیر سے جمعرات یہ سلسلہ آتا ہے آؤ سیکھیں قرآن، تو آپ اس کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے نا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا قرآن پاک ضرور درست ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 12 اور لائن نمبر 13 اور 14، لائن نمبر 13 اور 14۔ جی ہاں، 13 بھی 14 بھی۔ آج یہ 2 لائنیں پڑھیں گے توجہ کے ساتھ۔ اگر آپ کی توجہ ہوگی، انشاءاللہ عز و جل کافی حد تک آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر اس کو دہرائیں گے، یہاں موجود بچے بھی دہرائیں گے، تو انشاءاللہ آپ اور مزید بہتر ہو جائیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ سامنے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اسکرین پر؟ آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ ہاں سیکھیں قرآن۔ اور اب آپ کو سبق نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ، سبق نمبر 12، نون ساکن اور تنوین، اظہار اور اخفاء۔ اب یہ اس سے اگلا جو صفحہ ہے اس پر ہم جائیں گے، اس میں سے لائن نمبر یہ ہماری ہو چکے ہیں۔ اب آپ لائن نمبر آئیں گے 13 اور 14۔ 13 اور 14 کون سی لائن ہے؟ یہ لائن نمبر ہے 13 اور یہ لائن نمبر ہے 14، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں لائنیں پڑھنی ہیں ہم نے، آپ نے توجہ رکھنی ہے۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے دعا بھی پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے، اس کا کون بتائے گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ چلیں، آپ کو یاد نہیں ہے؟ چلیں، احسن بھائی کو یاد نہیں ہے، آپ کو یاد ہے؟ ارحم بھائی آپ سنا دیے۔ جو سبق یاد کرتے ہیں وہ یاد رہتا ہے، جو سبق یاد کرتے ہیں وہ یاد ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی دینی کتاب ہو، دینی سبق ہو، قرآن پاک پڑھنے ہو تو کیا ہوگا؟ وہ یاد ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا۔ کہیں گے انشاءاللہ عز و جل، ضرور انشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے وہ سبق ہمیں یاد ہو جائے گا۔ آئیے مل کر دعا پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ السلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یا نور اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم پیش جو، جیم پیش جو، را پیش رو، را پیش رو، جورو، جورو، فا دو زیر فن، فا دو زیر فن، جورو فن، جورو فن، جورو فن، جورو فن، ہا الف زبر ہا۔ ہا الف زبر ہا، ایک ہا ہوتا ہے اور ایک ہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہے ہا جو حلق کے نیچے والے حصے سے، ایک ہوتا ہے ہا، وہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ احسن بھائی بتائیں گے؟ الگ کے اوپر والی حصے سے، حلق کے اوپر والے حصے سے، اور جواب غلط ہو گیا۔ ارحم بھائی بتائیں گے؟ ارحم بھائی سوچ میں پڑ گئے ہیں، الگ کے درمیان والے، سوچ لیں۔
اوپر والے، نیچے والے یا درمیان والے؟ درمیان. پکا؟ کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ حلق کے درمیان والے حصے سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ ہاتھ نیچے کر لیں. جی چلیں بلال بھائی کو دیجیے گا. آپ بتانا چاہ رہے تھے، چلے بلال بھائی بتائیں گے. بلال بھائی بتائیے. حلق کے نیچے والے حصے سے. نیچے والے حصے سے. آپ کتنے کیا سے کہہ رہے ہیں؟ آپ بھی نیچے والے حصے سے، اوپر والے سے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے. درمیان والے سے. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ عین ہا. یعنی 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں؟ 2 ادا ہوتے ہیں. عین اور ہا. جی. عین اور ہا یا عین اور ہا؟ عین اور ہا. سوچ لیا؟ جی. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ارحم بھائی نے جواب درست دیا مگر پورا جواب مکمل نہیں کر سکے. کیا عین اور ہا حلق کے درمیان والے سے کتنے حروف نکلتے ہیں؟ اب یاد ہوگا کتنے؟ 2 حروف. کتنے حروف؟ 2 حروف. یاد رکھنا ہے. ماشاءاللہ. ہا الف زبر ہا، الف زبر ہا، را 2 زیر رن، را 2 زیر رن، ہارن. ہارن، را کو باریک رکھیں گے. ہارن. ہارن، جروفن ہارن. جروفن ہارن. کون بتائے گا یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ جی ہم پوچھتے ہیں حسنین بھائی سے. حسنین بھائی بتائیے. یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. کیوں اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے؟ تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے. تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے، اس وجہ سے اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے. اور آپ کا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو 1 الف کا غنہ کریں گے، 2 الف کا غنہ نہیں کریں گے. غنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے. اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اظہار کا مطلب کون بتائے گا؟ جی ان کو دیجیے گا مائک. عبد الرحمن بھائی. ناک میں آواز لے کے جانے دے گا. اظہار کا مطلب ہے ناک میں آواز لے کر جانا. اور پیارے بچے آپ کا بھی جواب غلط ہو گیا ہے. اللہ. بلال بھائی کو مائک دیجیے گا. نون کو ظاہر کر کے پڑھنا. نون کو ظاہر کر کے پڑھنا. اظہار کا مطلب ہے ظاہر کر کے پڑھنا. نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اور ہمارے بلال بھائی کا جواب درست ہو گیا. ماشاءاللہ. حسنین بھائی ابھی آپ کو علم میں آ گیا آپ کے کہ اظہار کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر کرنا. اور عبد الرحمن بھائی آپ بھی اب سیکھ گئے کہ اخفا نہیں ہے، نون کو کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے. غنہ تو نہیں کرنا، ظاہر کرنا ہے. ٹھیک ہے، توجہ رہے گی انشاءاللہ. جروفن ہارن. جروفن ہارن. دیکھیں ادھر بھی آپ ادا کر رہے ہیں نا. جروفن ہارن. جروفن ہارن. تو آپ نے نون واضح کیا نا، غنہ نہیں کیا. جروفن ہارن یہ غلط ہو جائے گا. تو آپ نے کیا جروفن ہارن. جروفن ہارن. کاف حمزہ زبر کا. کاف حمزہ زبر کا. آواز سے. کاف حمزہ زبر کا. کاف حمزہ زبر کا. سین 2 زبر سن. سین 2 زبر سن. کا سن. کا سن. دال زیر دی. دال زیر دی. ہا الف زبر ہا. ہا الف زبر ہا. دی ہا. قاف 2 زبر قن. قاف 2 زبر قن. دیہا قن. دیہا قن. کا سن. دیہا قن. کا سن. دیہا قن. ماشاءاللہ. با خا زبر بخ. با خا زبر بخ. سین 2 زیر سن. سین 2 زیر سن. بخ سن. بخ سن. دال زبر دا. دال زبر دا. را الف زبر را. را الف زبر را. درا. درا. ہا زیر ہی. ہا زیر ہی. دراہی. دراہی. میم زبر ما. میم زبر ما. دراہیم. دراہیم. بخس دراہیم. بخس دراہیم. اس میں کون سا قاعدہ لگا اور کا سن دہا کن میں کون سا قاعدہ ہے؟ کا سن دہا قن اور بخس دراہیم. عبدالعادی بھائی بتائیں گے. بتائیے کا سن دہا قن میں کون سا قاعدہ ہے؟ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے. سوچ لیں. جی. سوچ لیا. اور یہاں پر غنہ بھی کریں گے. اخفا بھی ہے، غنہ بھی کریں گے. جی. اخفا کی معنی کیا ہے؟ ناک میں آواز ناک میں آواز لے کے آنا چھپانے کو. ناک میں آواز لے جا کے چھپانے کو. کس کو چھپائیں؟ آواز کا. آواز کو. جی احسن بھائی کیا کہتے ہیں؟ احسن بھائی آواز چھپانے کو. احسن بھائی کو دے مائک. کیا کہہ رہے ہیں؟ اخفا کے معنی ہوتے ہیں نون کو چھپانا.
اخفا کے معنی ہے نون کو چھپا کر ادا کرنا، اور احسن بھائی کا جواب درست ہو گیا۔ عبدالواحد بھائی نے کافی حد تک جوابات اچھے دیے، مگر یہاں سے مسٹیک ہو رہی تھی کہ اخفا کی معنی ہے پیارے بچے نون کو چھپانا۔ کیا ہے معنی؟ نون کو چھپانا۔ ٹھیک ہے، یاد رہے گا؟ آپ کو بھی یاد رہے گا؟ ماشاءاللہ۔ چلیے یہ بتائیے بخسن دراہما، اس میں کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ عبد الرحمن بھائی بتا دیں۔ جی عبد الرحمن بھائی اکفا، زور سے بولے۔ اکفا کا اخفا کیا ہوتا ہے؟ اخفا معنی کیا ہے؟ اکفا میں نے نون کا چھپانا۔ نون کو چھپانا، گڈ، ابھی تو بتایا تھا احسن بھائی نے، آپ کو یاد رہنا چاہیے نا۔ اخفا کی معنی ہے چھپانا، نون کو چھپا کر ادا کرنا۔ جی۔ اچھا اس میں کتنا غنہ کرتے ہیں؟ 2 الف کا، 3 الف کا، 4 الف کا؟ ایک الف کا۔ اچھا نہ 2 الف، نہ 3 الف، نہ 4 الف، ایک الف؟ جی سوچ لیں، جی، کہیں 2 الف ہو، ایک الف کو، 3 الف ہو، ایک الف ہے۔ ایک الف؟ جی، اچھا اگر غنہ نہ کریں تو پھر اظہار ال کی ہو جائے گا۔ اظہار ہو جائے گا، جی، اور یہاں اظہار نہیں کرنا، نہیں اکفا کرنا ہے؟ کریں گے۔ کیوں؟ اظہار اخفا ہے، قاعدہ کون سا ہے یہاں؟ اکفا ہے۔ تو اخفا میں غنہ کریں گے، جی، اور آپ کا جواب پیارے بچے بالکل درست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، زبردست۔ ایسے قواعد کو یاد رکھیں تو پیارے بچے، اور مدی چینل کے ناظرین آپ بھی یاد رکھیں، بار بار دہرائیں قاعدے، یہاں موجود بچے بتا رہے ہیں، آپ ان کو غور سے سنیں، یاد کریں، دہرائیں، پھر انشاءاللہ آپ کو بھی یاد ہو جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سین زبر سا، سین زبر سا، میم یا زیر می، میم یا زیر می، سمی، سمی، عین 2 پیش اون، عین 2 پیش اون، سمیع، 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 عین زبر ع، عین زبر ع، لام یا زیر لی، لام یا زیر لی، علی، علی، میم 2 پیش من، میم 2 پیش من، علیم، علیم، سمیع علیم، سمیع علیم، سین زیر سی، سین زیر سی، را الف زبر را، را زبر را، سرا، سرا، عین 2 زبر عن، عین 2 زبر عن، سراعا، سراعا، ذال الف زبر ذا۔ زال الف زبر ذا۔ اچھا یہ الف زبر زال الف زبر زا ہے یا کچھ اور ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ جی غلطی ہوئی ہے۔ کیا غلطی ہوئی؟ کس کو علم بات آئی؟ دیکھیں سب کو پتہ چل گیا ہے کیا غلطی ہوئی، بتائیے سارے مل کر۔ زال کھڑا زبر تھا۔ زال کھڑا زبر ہے، الف نہیں ہے، توجہ رکھنا ہے۔ زال کھڑا زبر زا۔ زال کھڑا زبر ذا۔ اچھا الف مدہ اور کھڑی حرکات قائم مقام ہے۔ اگر آپ نے زال الف زبر زا پڑھا، ذالی کا ایسے بھی لکھا جاتا ہے، زال الف زبر زا، لام زیر لی، کاف زبر کا، ذالی کا ایسے بھی ہوتا ہے، اور ایسے بھی زال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، دونوں طرح سے لکھا جاتا ہے، تو دونوں طرح سے درست ہے، دونوں طریقے سے درست ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، زال کھڑا زبر زا، زال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، لام زیر لی، ذالی، ذالی، کاف زبر کا، کاف زبر کا، ذالی کا، ذالی کا، صراعا ذالی کا۔ صراعا ذالی کا۔ اچھا اس میں قاعدہ کون سا ہے اور اس سے پہلے والے میں قاعدہ کیا ہے؟ کون بتائے گا یہ قاعدے؟ چلے پوچھتے ہیں ارحم بھائی سے۔ ارحم بھائی بتائیے، سمیع علیم میں کون سا ہے؟ دیکھیں توجہ سنا، سمیع علیم کون سا قاعدہ لگا؟ اکفا، اخفا ہوگا۔ آپ احسن اپنے حسنین بھائی کو دیں۔ سمیع علیم، اظہار، سمیع علیم، غنہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ارحم بھائی میں نے غنہ کیا اور آپ نے اس کو درست کر دیا، اخفا ہو گیا۔ میں نے غنہ کیا تو یہ اخفا ہو جائے گا؟ قاعدہ تو وہ نہیں ہے۔ قاعدہ کون سا ہے حسنین بھائی؟ قاعدہ وہ اظہار، اظہار کا قاعدہ ہے پیارے بچوں، یہاں غنہ، بعض بچے یہاں بھی غنہ کر رہے ہیں، سمیع علیم، تو یہاں غنہ نہیں کریں کیونکہ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے؟ ہاں، عین۔ کیا آ رہا ہے؟ عین، عین آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ عین، جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ آ جائے، ہا آ جائے، ہا آ جائے، عین آ جائے، غین آ جائے اور خا آ جائے،
تو وہاں غنہ نہیں کرے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا سوچ لیں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا پکا؟ جی اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا۔ سبحان اللہ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی یاد رکھنا ہے جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف ہلکی آ جائیں وہاں غنہ نہیں ہوگا، اور جب حروف اخفا آئیں گے تو وہاں غنہ ہوگا۔ حروف اخفا کون سنائے گا؟ جلدی سے چلیں، حروف اخفا ہم سنتے ہیں بلال بھائی سے، اسپیڈ کے ساتھ سنائیں۔ تا سا جیم دال زال را 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 بھی آتا ہے؟ غلطی ہو گئی ہے، عبدالعادی بھائی کوشش کریں۔ تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا عین طا ذا کاف قاف جی ایک حرف رہ گیا، قاف تو وا، اس کے بعد تو وا، اس کے بعد جی احسن بھائی سنائیے جلدی۔ نہیں ضاد دعات بتایا تھا جی، ادھر مائک دیجیے عبدالرحمن بھائی کو۔ جی عبدالرحمن بھائی بتائیے۔ کاف نہیں یہ بھی بتا دیا تھا۔ بلال بھائی بتائیں۔ فا کاف قاف فا قاف کاف، اب آپ نے مکمل کر دیا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب پورا سنا دے شروع سے۔ تا سا جیم دال زال زال را زال زال دونوں ایک جیسے ہو گئے، دوبارہ۔ تا سا جیم دال زال را سین زا نہیں زا، زا سین شین صاد ضاد صاد ضاد طا وا فا کاف قاف فا قاف کاف، دوبارہ سن لیں۔ تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، کتنے ہو گئے؟ 15 گننا شروع کریں۔ تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف، کتنے ہو گئے؟ 15 ہو گئے۔ 15 حروف۔ جب کبھی پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین ان کے بعد نون ساکن تنوین کے بعد یہ حروف آ جائیں وہاں غنہ ہوگا، غنہ ہوگا، اخفا کا قاعدہ لگے گا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ اچھا سراعن ذالکا کون سا قاعدہ ہے؟ جلدی بتائیں، عبدالرحمن بھائی بتا دیجئے۔ اکفا کا اظہار اخفا کا، یہ اظہار اخفا نیا قاعدہ آیا ہے اکفا کا کہ اظہار بھی ہے اور اخفا بھی ہے۔ اظہار نکل گیا تھا، اظہار مجھ سے نکل گیا، ہو جاتا ہے، مگر اب اظہار اخفا ہے۔ ایک بات بتائیں، اکفا ہے سوچ لیں، جی، اظہار اکفا اخفا جی اخفا جی، اظہار، اکفا غنہ نہیں کریں گے، گنہ کریں گے غنہ کریں گے، جی، 2 الف کا یا نہیں کریں گے، ایک الف کا 1 الف کا کریں گے، جی۔ سوچ لیں، جی۔ اور جواب درست دے دیا، سبحان اللہ ماشاء اللہ، زبردست زبردست۔ یا زبر یا، یا زبر یا زبر یا، یا زبر یا تا یا زیر تی، تا یا زیر تی یتی، یتی، میم 2 زبر من، میم 2 زبر من یتیمن، یتیمن یتیمن، یتیمن ذال الف زبر ذا، دال الف زبر زا، میم قاف زبر مقو، میم قاف زبر مقو، ذا مقو، زا مقو، را زبر را، را زبر را، ذا مقرا، زا مقرا، با زبر با، با زبر با، ذا مقربا، زا مقربا، تا 2 زیر تن، تا 2 زیر تین ذا مقربتن، زا مقربتن، ذا مقربتن، ذا مقربتن، یتیما ذا مقربتن، یتیما ذا مقربتن یتیما ذا مقربتن۔ یتیما ذا مقربتن جلدی سے بتائیے عبدالعادی بھائی، اس میں کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ اخفا اخفا، سوچ لیں، جی سوچ لیا، پہلے سے سوچ کے بیٹھے ہوئے، پکا؟ کیا کس کے بعد کیا آ رہا ہے پتہ ہے؟ اخفا کیوں ہو تنوین کے رہا ہے؟ بعد کس کے کون کہاں ہے تنوین؟ کس کے اوپر ہے؟ میم کے اوپر میم کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر کی تنوین یا 1 زبر کی تنوین؟ 2 زبر کی 1 زبر کی تنوین ہوتی ہی نہیں ہے، نہیں ہوتی 2 زبر کی تنوین ہوتی ہے، جی 2 زیر کی ہوتی ہے تنوین، جی 2 پیش کی ہوتی ہے، جی
دو زبر کی بھی ہوتی ہے، دو زیر کی بھی ہوتی ہے، دو پیش کی بھی ہوتی ہے. جواب درست دے دیا. اور اخفا قاعدہ ہے ماشاءاللہ زبردست. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح دہراتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ بہتر ہو جائیں گے. آئیے اب ان کو ہم رواں پڑھتے ہیں. ابھی جے کیے تھے، اب ان کو رواں کر کے پڑھتے ہیں. مل کر اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ رواں بھی قرآن پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. جروفن ہارن جرف هار کأسن دہاقن كأسا دهاقا بخس دراہم بخس دراهم بخس دراہم بخس دراهم سمیع علیم سميع عليم صراعا ذلك صراعا ذلك صراعا ذلك. صراعا ذلك. اچھا یہاں پر تھوڑا مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ عین کے بعد عین آتا ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ سمیع علیم. سميع عليم. گڈ. بعض بچے پڑھتے ہیں سمیع علیم، علیم نہیں عین. اچھا کہیں کہیں علیم بھی ہے مگر عذاب علیم کیا ہوتا ہے؟ عذاب علیم آتا ہے. اب یہاں کیا ہے؟ سمیع علیم عین کے ساتھ دونوں عین. سمیع علیم. سميع عليم. ماشاءاللہ گڈ زبردست. صراعا ذلك صراعا ذلك یتیما ذا مقربة يتيما ذا مقربة یتیما ذا مقربة. يتيما ذا مقربة. ماشاءاللہ. ٹیم ایسے کون سنائے گا؟ عبدالعادی بھائی سنائیے. دو ورڈ آپ سنائیں گے جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیم پیش جو، را پیش رو، جرو، فا دو زیر فن، جرو فن، ہا الف زبر ہا، را دو زیر رن، جرو فن ہارن. اچھا جیسے را دو زیر رن آپ نے کیا نا، اب ہا رن یہ دوسرا کلمہ آپ مکمل کریں گے، اس کو پورا پڑھ کے جائیں، اس کے بعد آپ دونوں کلموں کو ملائیں گے. ٹھیک ہے؟ اب آپ کیا کریں گے؟ ہا الف زبر ہا، را دو زیر رن، تو کیا کریں گے؟ ہارن پڑھیں گے یا جروفن ہارن پڑھیں گے؟ ہارن. ہارن. آپ نے یہ کلمہ مکمل کرنا ہے تاکہ آپ اس کو صحیح پڑھ کے جائیں، پھر آپ نے پیچھے سے لوٹنا ہے. ٹھیک ہے؟ دوبارہ یہاں سے ہارن سے پڑھیں. ہا الف زبر ہا، دوبارہ ہا الف زبر ہا. ہا الف زبر ہا، گڈ. را دو زیر رن، ہارن، جروفن ہارن. گڈ. کاف حمزہ زبر کا، سین دو زبر سن، کا سن، دال زیر دی، ہا الف زبر ہا، دی ہا، قاف دو زبر ان، دی ہا ان، Good. سا دی ہا ان. ماشاءاللہ گڈ. آگے اب پڑھ کے سنائیں گے آپ کو ارحم بھائی ادھر سے. راس ہو گئے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با خا زبر بخ، سین دو زیر سن، بخ سن، دال زبر دا، را الف زبر را، درا، ہا زیر ہی، دراہی، میم زبر ما، دراہیم، بخس دراہیم، ماشاءاللہ. اور کلیئر کریں. بخس دراہیم. بخس دراہیم. گڈ ماشاءاللہ. سین زبر سا، میم یا زیر می، سمی، عین دو پیش ان، سمیعن، سمیع عین کی آواز. سمیعن، گڈ. عین زبر ا، لام یا زیر لی، علی، میم دو پیش من، علیم، سمیع علیم. ماشاءاللہ. اچھا اور اینڈ کو دوبارہ دونوں عینوں کو کلیئر کریں. سمیع علیم. سمیع علیم. ماشاءاللہ. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. عبدالعادی بھائی نے بھی اچھا پڑھا تھا کہ کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اب سنائیں گے احسن بھائی. احسن بھائی کو دیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سین زیر سی رو الف زبر رو سیرو عین دو زبر عن سیرون ذال قرا زبر ذا لام ذیلی ذالی کاف زبر کا ذالک سیرون ذالک ماشاء اللہ گڈ. یا زبر شا تا یا زیتی یتی میم دو زبر من یتیمن ذال الف زبر ذا یتیمن ذا. اچھا یتیمن ذا ابھی نہیں کرنا، آپ نے یتیمن کو الگ کر دیں، ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں پیارے بچوں، مگر آپ اس کو الگ کر لیں. اور ذا مقربت بہت بڑا ہو جائے گا نا، پھر پڑھنے میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھول جاتے ہیں، تو اس لیے یتیمن کو الگ کر کے رکھیں اور اب ذا مقربت کے الگ سے ہجے کر دیں اور پھر ملا دیں. ذال الف زبر ذا میم قاف زبر مق مقو کلکلا کریں، مق مقو مق ذا مق را زبر را ذا مقر با زبر با ذا مقرہ ذا مقر با زبر با ذا مقرب تا دو زیتین ذا مقربت ذا مقربت ذا مقربت یتیم ذا مقربت. ماشاء اللہ. اچھا یہ غنہ کتنا، ایک الف کا ہوا آدھے الف کا ہوا ایک الف کا یا زیادہ ہوگا؟ ایک الف کا کر کے سنا دبائیں، یتیم ذا مقربت دوبارہ کر کے دکھائیں مکمل اچھی طریقے سے. یتیم ذا مقربت یتیما ذا مقربت. یتیما ذا اچھا مقربت. من غنے کو ہم نے اخفا والا، اخفا مانا چھپانا، یتیمن نہیں کرنا، یتیما ذا مقربت. یتیما ذا مقربت. کہہ دیجئے سن بھائی کے لیے سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ یہاں موجود بچوں نے کوشش کی، سنایا. اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی طرح کوشش کرتے رہیں. من جدہ من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے اور جو کوشش نہیں کرتا وہ نہیں پاتا. وہیں رہ جاتا ہے، پاتا نہیں ہے. جی تو کوشش کرنی ہے، کوشش جاری رکھنی ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا.